Hello everyone. So today joining me is Bilal Mirza. He is a lawyer in Canada, Ontario, Canada, and he is mainly working in the corporate sector. He currently he's working with SimpsonWigle Law LLP, and there he's working on real estate, land development. And before that, he has also worked in Canada in corporate law and real estates and wills. And before that, he used to work in Pakistan as a corporate lawyer in Telenor. So, welcome to the show. Thank you. Thank you for having me. Yeah, it's a pleasure to have you, and thank you for your time about and guiding our students because a lot of students उनका ना एक question होता है कि so I'll get to that question later, but a lot of the students have this question how to practice law in Canada and especially corporate law. Pakistan में भी आपने practice किया, so I want to start from there. So you started in Islamabad your corporate practice. So can you tell me what was your first step to becoming a corporate lawyer in Pakistan? Well, my journey started in 2004. Before I go on, can you hear me properly? I'm hoping the mic is okay and my voice is loud enough. And how does if anybody's in the audience, can they text? How do I see responses? Okay, I'm going to ask the audience. Can you hear Bilal Mirza? Is his sound clear or is it? So we have some viewers who are watching live right now. So Okay. if you can tell us a bit, if you can hear him clearly. Okay, I'll start speaking, and if anybody has issues, then I can try and be even louder. So All right. my law journey started in the early 2000s. I did my law degree, the LLB degree from Islamabad, the external program, University of London. I studied at UCI, University College Islamabad. Finished up in 2006. And immediately after that, I started working with Barrister Khaliq Zaman. His office used to be on Margla Road in F7 back then. I did about a year's worth of time with him. It was more like articles at that point. I used to go to the courts with him. He used to do a lot of high court litigation, a lot of litigation related to construction and telecom related litigation as well. It was a great learning experience. So what I also did through my LLB, which was very helpful, with 2003, 4, and 5 summer, I did internships. I did an internship 1 year in Lahore in Mandiwala and Zafar. This is in the summer of 2003. Worked with Ali Zafar and a few other renowned lawyers at that firm. I worked one summer in Lahore at the office of Wateen at that time, and Warid Telecom, of course, no longer exists. Interned there for 1 month. So that was my first exposure to telecom law back in the summer of 2004. The following summer. So I want to ask you. So you said so you're a University of London alumni. So a lot of our students they study with us. As University of London graduates, so they're going to be University of London graduates. तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि आपकी जो ये डिग्री थी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की हाउ हेल्पफुल वाज इट व्हेन यू स्टार्टेड योर प्रैक्टिस could you have been where you are without this degree, and with this degree what kind of help did it provided? The degree is great. Like I thought it was very helpful in just the way it's structured, the way the syllabus is structured, the various areas it covers. There's a lot of focus on concepts, a lot of focus on recent developments around the world. There's international law, conflict of laws, Islamic law as well, which is very helpful for people practicing in Pakistan. Contract, criminal, all that other usual topics. But it's a great degree, very holistic, covers lots of areas. The mode of education is great. There's some great institutions in Pakistan which offer good, very good quality mentorship, very good quality classes, and all the other things that go along with it, libraries and other resources. So it's, in my opinion, a great program. Opens lots of doors locally and internationally. Has great reputation and recognition. So Great.
really benefited from it, and it's a great program. So the point I was making earlier was that during your LLB degrees, it's also very important to get practical experience. So that helped me as well. Through my LLB, I interned every summer. It helped. It gives you a sense of what's out there. I got a flavor of a law firm in house. Different things. It gives you an idea as to what you may want to end up doing. So that was definitely also helpful during my LLB studies. So Shiza Kaleem is one of our students. She's giving her first year exam. So one advice, the first advice for her or any student who is doing their LLB would be कि वो जो है अपनी समर जो है उसमें वो definitely internships करें, get a taste of different law firms and different kind of practices. So you started with in Islamabad as a lawyer, and you practiced in some of the telecom areas. So was that your first introduction towards corporate law? वहां से आप आगे फिर आपने सोचा कि I'm going to pursue corporate law. When did it occur to you that you are becoming a corporate lawyer? To be honest, when I started practicing, I was doing a mixture of litigation and consultancy work. But by chance, the firms that I worked at, the two firms that I worked at, Az-Zaman and then Khan and Moazzin in Islamabad, for about 3 or 4 years, all I did was litigation, arbitrations, and work around those areas. So it was a considered decision. Like I wanted to do corporate law because that was my area of interest. Just when I was doing my law degrees, it just appealed to me more. I found it more interesting. I didn't see myself doing criminal law or family law or other areas of practice. Although they're great areas as well, nothing against them. But I just found corporate law more to my liking. And as luck would have it, I was able to find work in those areas and spend some time doing it and excelled in it. So it worked out. And as I said, I did a lot of litigation arbitration for the first years, which is very helpful if you're practicing in Pakistan or any country. It helps you to get a better idea as to how the legal system works. If you're drafting a contract, if it's poorly drafted and it ends up in court, you get to see what those drafting errors are, after the fact. So it gives you a good, idea as to how to do even solicitor work if you've had some experience doing some court work. So when, the time when you graduated from University of London, they didn't used to offer a ADR, alternate dispute resolution, but now they in the third year they offer it as an optional course, and we kind of make it mandatory for our students to take it as an optional course, other than Islamic law. The reason being that we see a lot of value in it. So when was the first time, like, did you practice law and learn arbitration, or was it during your LLM के दौरान आपने सीखा या आपने when you were practicing? Corporate law, to be honest, in my first few years of practice, I practiced for a year before I went for my master's to England. So I went to England to Queen Mary to pursue a master's in international commercial law, and I specialized in telecom regulation and commercial law, corporate commercial law. I had an interest in it. I'd done some work the year before, and I went for my degree just to get an idea if that's something that I like. The master's program, LLM program, really helped to refocus my interest and to delve deeper into this subject in the international arena as well. So that also really helped, of course, if you have a specialized degree in corporate commercial law. When I moved back to Pakistan after my master's degree in 2008, I started working at another law firm. But there were a lot of opportunities that I realized I had at that point because of the degree that I had and the experience that I've had before that working as well in Islamabad. So both things go hand in hand. Like you learn when you're studying and you also learn when you're working. In my experience, that they're both important. You need to have the knowledge, the practical knowledge you get from doing a law program
to do the degrees. Of course, you can't practice without them anyway. But to pay attention to what you're doing and to learn from that experience, spending the extra time in the library, in small groups with your friends. That's how I did my law degrees. If I wasn't studying with my friends in small study groups, I probably wouldn't have made through them. It's everybody has their own way of doing it, but those really help. And then when you're actually working, when you're on the job, that's when the real, true world learning starts. When you actually start seeing how it's all implemented and practiced. So it's always a learning process. Like I'm in it now, maybe 12, 13 years, and I'm still learning every day. It's just the nature of this practice. You have to have the ability to learn every day, evolve every day. We're dealing with this new crisis now, and it's a global crisis. Canada's also impacted, of course, with this pandemic. So, we're adapting our practice around it. We're having to change how we do basic things because of the situation. So you're constantly learning and improving, and that's something you have to start doing very early on in your career. So, so after working with the law firms, you have also worked in Telenor. And so, how was the experience working with Telenor? Was it like, so you're working with a big corporation, and it's a very cutting edge work, telecom, and what kind of work was it? Was it like contracts? Was it intellectual property or arbitration? What kind of work have you done there? Well, first of all, let me say it was one of the finest work experience I've had. It's a fabulous place to work at. Telenor, it's a great employer in Pakistan. The legal department when I joined was perhaps 11 or 12 people strong. It was good work environment, great time that I spent the 3-4 years. I was the assistant manager and the manager for corporate law in Telenor. My main area of practice, to answer your question, basically I was doing contractual work, a lot of contractual drafting, negotiations. We had deals with different, let's say, cell phone manufacturers, BlackBerry, Nokia's, and Apples, etc. We worked with tower providers, ZTE, Huawei, and the sort, right? So it was very interesting work, and there was a lot of procurement work, a lot of regulatory work. I quite frequently with the Pakistan Telecom Authority, the Competition Commission, among others. So there's a lot of regulatory. Also need well versed with telecom law. It's not just contractual work. There's a lot of regulatory work as well. So you have to be familiar with those laws and how they work and how to deal with those different stakeholders. I was doing a lot of IP work as well as intellectual property work involved as well. There, in fact, a lot of banking law because Telenor, as all the telcos are now, at that time, Telenor was the first one to have started branchless banking, the Easy Pesa product, of course. So I worked many years on that product in its infancy, at the inception stages. That was a great experience. It was not at that time. Bank had just released the branchless banking regulation. So it was a Okay, great mixture of a lot Bilal, of I different think areas of so. I'm practice. getting I really enjoyed it. I think that I'm getting comments that your voice. The audience is having problem. Is it okay if you disconnect and join again? And I'll talk to the audience about what the show is today about. Is it possible if you can rejoin? Sure, I can do that. I'll reconnect. All right, so I'm with Bilal Mirza. So he's a corporate lawyer in Canada, and he's a University of London alumni, and he has worked in Pakistan in the area of corporate law. So he has worked with a couple of law firms, and he has worked with Telenor और टेलीनॉर से काम के साथ काम किया और उसके बाद he moved to Canada and then he became a lawyer in Canada. So today we want to ask him question about how he became a lawyer in Canada. What is the process? So we'll be talking about the National Accreditation Committee. So that's the committee that governs. अगर आप कनाडा में lawyer बनना चाहते हैं तो वो कमेटी जो है वो आपको जो है credentials देती है.
So if you have done your LLB from Pakistan and if you're a lawyer here, how can you become a lawyer in Canada? So we'll be discussing that. Or I also want to ask him about the Law Society of Upper Canada. So he has joined back. I'm going to add him to the stream. Hello, welcome back. Okay, I'm back. Is this better? Okay. Uh, so I'm going to wait for the audience to let us know. So you worked with Telenor, and after that you moved to Canada. So when you moved to Canada, how was your like? Did you start? So the first thing I want to ask is about the National Accreditation Committee. So I know that if you're a lawyer in a different jurisdiction, in a common law jurisdiction, and if you move to Canada, you have to pass some exams and then you can become a lawyer there. So, what was the process like? So the process is to practice law in Canada. It's a two-step process. The first step is dealing with accreditation, and I'll try to speak as loudly as I can. But if there's issues, please let me know, and I'll try and reconnect. So the first step is accreditation, and that is through, as you pointed out, the National Committee on Accreditation. Their website is flsc.ca/NCA. So what they do is basically this is a federal organization based in Ottawa in Canada. So they as in Pakistan, Canada also has provinces. So there's provincial legislation and regulation, and there's federal regulation. So this body is federal. It governs all provinces in Canada. So that's the first step, the gateway to enter into the legal profession in Canada. You have to apply with the NCA. You can do that while you're in Pakistan. Uh, you should also keep in mind that you have to have other arrangements for immigration. So if you're looking to move to Canada based on just this process, that's not enough. You'll have to, of course, independently look to find out if there is, available immigration classes. There's, the different programs that different provinces have. So that's completely different. I won't talk about that because that's not my area. But yeah, that's, you have something you have to bear in mind. So for the accreditation process, you can start that remotely in Pakistan. I did that as well. So you have to make an application with the NCA, National Committee on Accreditation. You send them your transcripts, whatever degrees you have done, bachelor's, master's, law degrees. You send those degrees. You send them some confirmation that you have, uh, let's say, a license to practice from your home jurisdiction in Pakistan, and essentially that's it. You send all the materials, and then they assess your academic background, and then they tell you that in order to practice in Canada, you have to write a certain number of exams. It can be as little as 5 exams. It can be as many as 16 exams. As far as I remember, because they keep changing things, but this is the most recent update I have. The 5 basic exams are mandatory. Everyone has to write them. If you're coming from a common law jurisdiction with you'll probably be writing less exams. If you're from civil law like France or some other civil law jurisdictions, you're probably writing many more exams, because Canada, of course, is also common law. The legal system here is mostly based on the English system, as is in Pakistan. So they follow the common law system. It's basically, the legal system, in my opinion, is a hybrid between the British system and the American system in Canada. It borrows from both, but it's, in my opinion, a better version of both legal systems. So essentially, that's the first step. You apply for assessment with the NCA. They take a few months, maybe a month or two, to get back to you, and they say you have to write X number of exams. So that's when you start doing the exam process to get accreditation. Uh, Recently, they've started giving the option to write these exams not only in Canada but also in other countries. So you can write these exams in, as I understand it, in the Middle East, in Europe, and a few other countries. But I know that perhaps they started an option to write exams in Dubai. That's easy. If somebody's looking to move to Canada, before they actually move here, they've already gotten that one first step out of their way of writing these exams. Because when you come here, you're probably not
you're looking to have some funds. You're not working immediately because you're studying, so it's a good idea to get as much done in Pakistan before you move to Canada and spend time writing exams. So that's the first step. What it does is once you've written all those accreditation exams, the five subjects I'll just briefly talk about that they're constitutional law, there's a criminal law, administrative law, then there's also professional responsibility. That's basically legal professional ethics, etc. And then there's a subject called foundations of law, which is just basic foundations of Canadian law. Very uh, like the exams themselves are, to my opinion, not very difficult. If you're used to doing University of London exams, you'll find them easier. These are open book exams, 3 hours each, 4 questions, same London exams, large problem questions and essay questions, but they're open book, and you just have to get a pass. There's no grade. You don't have to get a 2-1-1 or A or B or anything. You have to get a pass, which I think is just more than 50%. So they're not terribly difficult in my opinion. If you've studied properly, if you've studied the syllabus and the prescribed materials, they're easy to do. So that's the first step. What it does, once you have done these NCA exams, the NCA issues something called the CQ, which is a certificate of qualification. The CQ basically means that you're now at par with a Canadian law graduate, someone who has done, let's say, their law degree from the University of Toronto, or let's say, Osgoode or York, any of the McGill, any of the universities in Canada. Someone who's completed all the academic requirements to be a lawyer. So it basically puts you on the same footing as a Canadian law graduate once you've completed the accreditation process. Then comes the second step. The second step is the provincial bar. So now that you've done this federal accreditation process, whatever is your preferred province, I'm in Ontario. If you're in British Columbia, or if you're in Nova Scotia, whatever province you're in, you then have to contact the local bar association, or the law society rather. So in our province in Ontario, it's called the Law Society of Ontario. They govern and regulate the legal profession in the province, and they also undertake and supervise the licensing process, which is the second step, the licensing process after accreditation. So you have to then contact and find out what the licensing process is to get a license to practice law in any jurisdiction. This is much like in Pakistan. In order to appear before, to have right of audience or to appear in courts, you need a license from the local bar council. Very similar to that. So you're looking to get the license. What that entails is 2 steps. You have to do exams, and you also have to article. So that's essentially, you apply for the licensing process. In Ontario, every province is different. In Ontario, there are 2 exams. One exam is called the Barrister's exam. It's a 1-day long exam. And the second exam is called a solicitor's exam. It's again a 1-day long exam. They're all multiple choice, but they're harder than the other exams that I mentioned because there's not a lot of time. The pass rate is not as high as the other exams. Again, they're not terribly difficult. From what I understand, the New York bar, some other bar exams in other countries and jurisdictions may be slightly harder, but they're not easy either, of course. But if you spend the appropriate amount of time studying and have done whatever's required, then you can get by easily. So there are 2 full-day exams, and then basically you have to then figure out articling, which I can talk about as well in a bit. Irfan, do you want me to keep going? Do you have a question No, there? no, sorry. So I had this question about so in the US, a lawyer is called attorney at law, and in the UK we have solicitors and barristers. In Pakistan we have advocate. So what's the terminology used in Canada? So do they have the similar terminology as UK? Do they have solicitors? Do they have barristers?
वहाँ पे क्या है टर्मिनोलॉजी जो वो यूज करते हैं? That's a good question, Irfan. So the terminology here is barrister and solicitor. It's not it's not a different stream though. Like in England, you're either doing the BVC to become a barrister, or you're doing the LPC to become a solicitor, and your role is different, and you have different rights as either. In Canada, it's all the same. You do the same exams, and once you qualify and you get licensed, you become a barrister and a solicitor. It's your option or your choice what practice you do. You can either court solicitor, proper solicitor, and they're not different streams. They're combined. As they are in Pakistan, when you become an advocate, you can appear in courts and you can do solicitor work as well. So in Canada, do people opt for two kinds of work? Or is it more common that some people will work as solicitors, some people will work as barrister, or is it more common that one person will be doing both the jobs? It's very unlikely that one person will be doing both jobs. It's highly specialized here. People are like a lawyer may be doing either specialized kind of court work, litigation work. A person who does family law litigation will only do family law litigation. They will not touch anything else. Someone who does criminal defense will only do criminal defense. You'll find the odd exception, but for the most part, highly specialized. Someone who's doing litigation will spend their time doing just litigation. They will not touch solicitor files. So I do solicitor work, and within that practice area, I do very specialized work that I do land development and condominium law, real estate work. So there is sometimes disputes that have to go to court, and we hand over files to other lawyers at my firm who do litigation in those areas. I have the right to appear in court, but I'm just not. This is something I don't do. It's not my area of practice or specialty. So everybody here is very specialized. When I practice in Pakistan, of course, I remember for many years, when I was at a law firm, I've done family law, I've done custody matters, I've done contractual disputes, I've done writ petitions, I've done all kinds of things in Pakistan, which is great. It's just different ways of practicing in different jurisdictions. Highly specialized here. Okay, so I want to talk more about your corporate practice in the in Canada. So your main areas is related to land development, your current work and your real estate. So can you tell us more about your work? What kind of work, like what's your day like? What kind of work are you more involved in? आप ज़्यादा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करते हैं या जोनिंग इश्यूज होते हैं लैंड डेवलपमेंट के, या रियल स्टेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, या नेगोशिएशंस होती हैं? किस तरह का काम होता है आपका? मैं उर्दू में ही बात करता हूँ, नीचे कमेंट देखा है, मैं वेरी हैप्पी टू स्पीक इन उर्दू। मेरा काम जो है ज़्यादातर रियल इस्टेट से रिलेटेड इस तरह है, जैसे मैं अभी जो काम करता हूँ डेवलपमेंट लॉ रिलेटेड है, तो ज़्यादातर काम जो है मेरा बिल्डर्स के साथ होता है। क्लाइंट्स जो हैं वो बिल्डर क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स जो लार्ज प्रॉपर्टी को हैं, फिर उसको डिफरेंट जो अप्रूविंग अथॉरिटीज़ हैं, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, डिफरेंट यूटिलिटीज़ हैं, उनसे अप्रूवल्स लेने होते हैं सब डिवीज़न करने को। प्लॉटिंग जैसे पाकिस्तान में करते हैं, आप एक डिफरेंट डिफरेंट लॉट्स बनाते हैं, उन पे सर्विसिंग करनी होती है आपको डिफरेंट यूटिलिटीज़ से, बिजली, गैस, सीवरेज एक्सेट्रा। सो सारी उनकी फिर ईजमेंट्स बनाना, उन पे डिफरेंट अप्रूवल्स, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे काफ़ी लेयर्स हैं अप्रूवल्स के। बेसिकली वो एक्विजिशन करना ज़मीन प्रॉपर्टी का, आप उसमें आप सब डिवाइड करना, यहाँ पे काफ़ी डिटेल लेजिस्लेशन है प्लानिंग के मतलब, जोनिंग के मतलब, वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करना। एंड देन एट वन पॉइंट फिर आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। लेट्स से अगर रेजिडेंशियल है तो आप रेजिडेंशियल घर वहाँ पे बना रहे हैं, उसके कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आई एम देन सेलिंग क्लाइंट के बिहाफ पे जो क्लोजिंग्स होती हैं प्लॉट्स,
کنسٹرکٹڈ ہوم بیچنا. یہ بیسکلی ایک لائف سائیکل ہے 2-3 سال کا. یہ کام کے بعد کانڈو ڈیولپ ہوتا ہے کا یہاں پہ ایک علیحدہ پوری ایک ریگولیشن ہے, یہاں پہ اسٹیچوٹ ہے, اس کے بھی کافی کام پھر بعد میں بھی ہوتا رہتا ہے ایڈمنسٹریشن کے متعلق. ایک کارپوریشن بنتی ہے کنڈومینیم کارپوریشن, تو وہ ایک بیسکلی پراپرٹی اون کرتی ہے جو کامن ہوتے پراپرٹی اونرس کے بیچ میں. کوئی اسٹریٹ ہو سکتی ہے, کوئی اور پارک ہو سکتا ہے ایک سب ڈویژن میں. تو وہ بیسکلی اس کے ریلیٹڈ کام جو ہے وہ چلتا رہتا ہے آگے. پھر وہ جیسے کمپنی کے لیے آپ ایک کام کرتے ہیں, اینیول میٹنگز ہوتی ہیں, بورڈ میٹنگز ہوتی ہیں, ان کے کانسٹیٹنگ ڈاکومنٹ جیسے آرٹیکلز وغیرہ چینج کرنا, اس ٹائپ کا کام بھی ہوتا ہے. مگر ریئل اسٹیٹ فیلڈ میں بیکاز ایک اسپیسیفک پرپز ہے اس کمپنی کا, وہ ایک ریئل اسٹیٹ ریلیٹڈ پرپز ہے. اچھا تو آپ کا یہ بیسکلی زیادہ تر میرا کام فائنانس. اچھا آپ کا جو سوری پاکستان بولیے. میں ورک تھا نا وہ ذرا ڈفرینٹ تھا کارپوریٹ کے اندر. اٹ واز مور ٹورڈز ٹیلی کمیونیکیشن کا تھا اور آربیٹریشن اور اس طرح کا کام تھا. اور آپ کا جو کینیڈا میں بھی کارپوریٹ ورک ہے اٹس ڈفرینٹ, سو آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن if we have to draw some parallels or differences جو آپ کی corporate practice ہے in terms of I don't know like ease of doing business کے سینس میں لے لیں, یا ایز اے پریکٹس اگر آپ ایز اے کارپوریٹ لائر اگر آپ پریکٹس کر رہے ہیں تو کیا ڈفرینسز ہوں گے پاکستان اور کینیڈا کی کارپوریٹ پریکٹس میں, اور کیا سملیرٹیز ہوں گی؟ دیکھیں کافی زیادہ سملیرٹیز بھی ہیں اور ڈفرینسز بھی کافی ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو بیسک کانسیپٹس ہیں لا کے, جو آپ کیسز وہاں پہ ابھی ایل ایل بی میں پڑھ رہے ہوں گے, لیٹس کمپنی لا میں آپ سولمن ورسز سولمن کا کیس پڑھیں گے, یا آپ اس میں لینڈ لا میں ہائی ٹریز کا کیس پڑھیں گے کوئی, یا کوئی اور ایسا لارڈ ڈننگ کے کیسز پڑھیں گے, کوئی اسٹاپل پہ کیسز پڑھیں گے. all those cases apply here. The concepts are the same. The basic legal concepts are very similar. آپ کوئی ٹرانزیکشن کر رہے ہوں گے پاکستان میں, شیئر پرچیز کا ٹرانزیکشن کر رہے ہیں, ایسٹ پرچیز ٹرانزیکشن کر رہے ہیں, وہ ٹرانزیکشن کا جو ایک بیسک پروسیس ہوتا ہے, جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, بائی اینڈ لارج پروسیس سیم ہے, کانسیپٹ سیم ہے. جو گورننگ لاز ہیں ان کے کانسیپٹ سیم ہے, لکھے ہوئے ڈفرینٹ ہوں گے. کہ پاکستان میں کمپنیز آرڈیننس ہے, انگلینڈ میں کمپنیز ایکٹ ہے, یہاں پہ بزنس کوارٹرز ایکٹ ہے, نام ڈفرینٹ ہے لاز کے, بٹ جو بیسک پرنسپلز ہیں ان میں بیکاز دے آل ڈرائیو فرام دا برٹش کامن لا سسٹم, اس لحاظ سے دے ویری سملر. تو اس پوائنٹ آف ویو سے اٹس ایزی ٹو transition into another common law jurisdiction because in areas میں similarity بہت ہے, کچھ ایریاز میں شاید نہ ہو. کارپوریٹ لا میں ڈیفینیٹلی کافی سملیرٹی ہے, فیملی لا میں شاید سے نہیں ہوگی. although principles وہ بھی کافی سملر ہیں جو میں نے وہاں پہ دیکھے ہیں, یہاں پہ بھی ٹو بی آنسٹ پرنسپل سملر ہے, بٹ چیزیں شاید ڈفرینٹ ہوں گی. اس کے علاوہ جو ڈفرینسز ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کام کا طریقہ بہت ڈفرینٹ ہے اور ریگولیشن بہت زیادہ ہے. پاکستان میں پاکستان بار کاؤنسل ہے, پنجاب بار کاؤنسل ہے, اب اسلام آباد میں بھی ایک کاؤنسل ہے جو ریگولیٹ کر رہی ہے فیڈرلی. مگر یہ ہے کہ وہ انفورسمنٹ جو ہے اور جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں, لیٹس سے پرنسپلس کی, جیسے کانفلکٹس آف لا, کانفلکٹ ہوتا ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ سوری, کانفیڈینشیلٹی, فائل مینجمنٹ, ایسی چیزوں پہ پہلے مطلب میں نے پاکستان میں 8 سال پریکٹس کی, مگر وہاں پہ بہت زیادہ زور نہیں ان چیزوں پہ. ایک پرسنل مورل کمپس کی بیسس پہ لوگ یہ چیزیں فالو کرتے ہیں اور ان بیسک کانسیپٹس کو آبزرو کرتے ہیں. مگر یہاں پہ اٹس مینڈیٹری, یہاں پہ جو ہے بہت زیادہ زور ہے, ہیویلی ریگولیٹڈ پروفیشن ہے یہاں پہ. انشورنس جو ہے جو آپ کو ایز اے لائر لینی پڑتی ہے وہ مینڈیٹری ہے. ایررز اینڈ اومیشنز انشورنس جو ہوتی ہے کہ اگر آپ کو لیٹ سے کوئی تھرڈ پارٹی یا کلائنٹ سو کرتا ہے, وچ از ویری کامن ہے فار any error that you may have done in your practice, you have to get mandatory professional liability insurance, کیونکہ کافی ہائی انسیڈنس ہوتا ہے یہاں پہ میل پریکٹس لا سوٹس کا. تو اس کی وجہ سے لوگ تھوڑی سی ڈیفینسو پریکٹس بھی کرتے ہیں. جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس میں آپ اپنے آپ کو بچا رہتے ہیں کہ کوئی آپ کو نہ پکڑ لے بعد میں, کوئی بھی کلائنٹ بھی ہو سکتا ہے یا
کوئی اور وکیل بھی ہو سکتا ہے. تو لوگ یہاں پہ بہت زیادہ ہر ڈیسیجن یا ہر چیز میں ہیویلی کوالیفائڈ اسٹیٹ جو ہوتی ہیں یا اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے ایک ڈائریکشن ایکنالجمنٹس فائل میں ڈالنا, یہ چیزیں بہت کامن ہیں. پھر اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے یہ نوٹس کیا کہ ادھر جو ہے پاکستان میں بھی اب اس کا کافی شعور آ رہا ہے, بٹ سافٹ ویئرس کافی ہیں جو بڑا ہیلپ کرتے ہیں پریکٹس مینجمنٹ میں, ٹائم مینجمنٹ میں, ٹائم کو ڈاکٹ کرنے میں, ڈفرینٹ اسپیشلائز سافٹ ویئر ڈفرینٹ پروفیشنز میں. کارپوریٹ لا کے لیٹ سے اگر آپ کو کمپنی انکارپوریٹ کر رہے ہیں تو اسپیشلائز سافٹ ویئر ہیں جو آپ کو سارے ڈاکومنٹس بنا دے گا, آپ کو سارا کام جو ہے بیسکلی آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے. ریئل اسٹیٹ کنوینسنگ کا سافٹ ویئر ہے, لٹیگیشن کے سافٹ ویئرز ہیں. پاکستان میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں, یہ بڑی ہیلپ فل ہے چیزیں, ٹیکنالوجی کا کافی استعمال ہے. مگر میں نے بیسک جو میرا جو ایک میں نے ڈفرینس دیکھا جب میں یہاں پہ آیا تھا, تو یہاں پہ کام میں پاکستان کے سے کمپیرزن میں اسٹریس کافی زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ کام میں ان ریلیشن ٹو ورک آپ بہت زیادہ فائل مینجمنٹ بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے, پریکٹس مینجمنٹ بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے, ڈیفینسو پریکٹس کرنی پڑتی ہے. پاکستان میں آپ پریکٹس کرتے ہیں تو وہاں پہ کھلی ڈلی پریکٹس ہوتی ہے, وہاں پہ ان چیزوں کے بارے میں کوئی ٹینشن نہیں لیتا کہ کوئی کانفلکٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کانفیڈینشیلٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اور پھر کوئی آپ ان چیزوں کو اگر آپ نہیں آبزرو کریں تو آپ کو کوئی پکڑے گا بھی ان چیزوں پہ, کیونکہ رولس تو ہیں وہاں پہ لیجسلیشن ہے پاکستان میں بھی, ایوری بڈی نوز, مگر اس میں کوئی انفورسمنٹ اس کی بہت زیادہ نہیں ہے ریگولیٹر سے وہاں پہ جو بار کاؤنسل ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے میرے خیال سے اچھی بات ہے یہ اس ان ریزن سے کی وجہ سے یہاں پہ پروفیشن جو ہے بڑا ایک رسپیکٹیبل پروفیشن ہے, پاکستان میں بھی ہے, بٹ یو کین انشور کہ آپ کسی وکیل سے ڈیل کر رہے ہیں تو آپ کو لوگ ایک رسپیکٹ دیتے ہیں کہ آپ نے کہ آپ کا ایک جو ایک مورل اسٹینڈرڈ ہے یا آپ کی جو ایک ایتھکس کا ایک اسٹینڈرڈ ہے وہ ہائی اسٹینڈرڈ ہوگا. کیونکہ اگر آپ نہ بھی کر رہے ہوں تو آپ کا جو ریگولیٹر ہے وہ پکڑے گا. ہر سال یہاں پہ آپ کو رپورٹ کرنی ہوتی ہے اپنی پریکٹس کی, بڑی باریکی سے آپ کو ایک ایک چیز رپورٹ کرنی پڑتی ہے. 60-70 پیج کی رپورٹ ڈالنے کی ٹیم کیا کیا پورا سال, آپ نے جو فیس آپ نے کلیکٹ کی ہے, ٹرسٹ میں رکھیں پیسے, فائلز پہ کام کیا, کیا کیا پوری رپورٹ کرنی پڑتی ہے. پھر وہ کسی بھی ٹائم پہ آپ پہ آڈٹ کر سکتے ہیں آ کے, ہر 2-3 سال میں ایک آڈٹ ہوتا ہے ہر وکیل کا, تو آپ کے آفس پہنچ جائیں گے ایک دن, آپ کی ساری فائلیں دیکھیں گے آ کے. تو اگر آپ کی فائلیں صحیح سے نہیں ہیں تو دین یو آر ان ٹربل. تو یہ اس چیزوں کی وجہ سے ریگولیشن کی وجہ سے یہاں پہ تھوڑا سا کام کے علاوہ یہ فائل مینجمنٹ پہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. اور یہ جو آپ کو میں بتا رہا تھا سبجیکٹس جو آپ ایکریڈیٹیشن میں جو آپ پڑھتے ہیں, پروفیشنل رسپانسبلٹی اور ایتھکس کا ایک سبجیکٹ ہے پورا, جو ایکریڈیٹیشن ایگزام میں ایک مینڈیٹری سبجیکٹ ہے. تو وہ پورا ایک سبجیکٹ ہے اس ٹاپک پہ کہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے, کیونکہ کافی جب اور کنٹری سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں they are not familiar with these things because although they're very basic principles of practice, مگر کیونکہ observe نہیں ہوتے اور unfortunately اور countries میں, تو یہاں پہ اس لیے وہ انہوں نے mandatory subject رکھا ہے کہ یہ چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں آپ کو تاکہ آپ پریکٹس میں ان کو پھر اپنے observe کریں. اچھا, میں آپ کے پروفائل میں دیکھ رہا تھا, سو یو ہیو اے فرسٹ کلاس ڈسٹنکشن ہے آپ کی LLM میں. تو آئی ہیو 2 questions regarding that. So because a lot of students will be watching this video, اس میں یہ کہ was it because did you had some experience before you started your LLM, تو وہ جو ایکسپیرینس تھا اس نے آپ کو LLM میں ہیلپ کیا تھا. And the second question would be like what tips or tools you would like to share with the students اگر کوئی اسٹوڈنٹ LLM کرنا چاہتا ہے کارپوریٹ لا میں, تو اس کو how can they score good and how can they understand the concepts better? میں ٹو بی آنسٹ آپ کو بتاؤں, میں نے جب LLM کیا تو اس میں سبجیکٹس بھی میرے کچھ ایسے تھے کہ میرا ان میں انٹرسٹ تھا, تو وہ اس سے کافی ہیلپ ہوتی ہے. ٹیلی کام لا کا مجھے انٹرسٹ تھا, میں نے کچھ انٹرنشپس کی تھی, کچھ کام کیا تھا جانے سے پہلے انگلینڈ, تو آئی انٹرسٹ. اس ٹائم پہ 2007 اور 2008 میں کافی بوم تھا ٹیلی کام کا, نیا سیکٹر تھا, تو کوئی زیادہ اسپیشلسٹ تھے نہیں. جب میں نے ماسٹرس کیا تو اس ٹائم میں ٹیلی کام لا میں, تو اس کا شاید میں نہیں جانتا تھا کسی نے LLM کیا اس ایریا میں, تو انٹرسٹ تھا میرا. تو اس سے کافی ظاہر ہوتا ہے فائدہ کہ آپ کو شوق سے آپ ایک چیز پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں. آپ نے جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پہلے میں نے تھوڑا کام بھی کیا ہوا تھا
سال اس سے بھی کافی فائدہ, بیکاز آپ کو جب ایک ایل ایل بی کے بعد ایک دم سے ایل ایل ایم کریں تو آپ وہی چیزیں تھوڑی اور ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, بٹ کانٹیکس کبھی شاید اتنا نہیں سمجھ پاتے بیکاز آپ نے وہ پریکٹس میں چیزیں نہیں دیکھی ہوتی. میرا اپنا یہ نظریہ ہے کہ اگر آپ نے ماسٹر سے پہلے ایل پی سی کرنے جا رہے ہیں, کوئی اور کرنے جا رہے ہیں, اگر آپ کا کچھ ایٹ لیسٹ سال کا ورک ایکسپیرینس ہو تو وہ بہت زیادہ بینیفیشیل ہے آپ کی فردر ایجوکیشن میں. تھوڑا بریک آ جاتا ہے, تھوڑا ڈیلے ہو جاتا ہے ڈگریز کا جو آپ کا ایجوکیشن کا جو ایک پلان ہوتا ہے, بٹ دین اٹ ریئلی ہیلپس, اٹ گیوز یو کانٹیکسٹ کہ آپ اگر کوئی چیز پڑھ رہے ہیں, لیٹس کانٹریکٹ پڑھ رہے ہیں, آپ نے کانٹریکٹ خود بنائے ہوں یا وہ ڈرافٹ کیے ہوں, نیگوشیٹ کیے ہوں کسی کے ساتھ, یا دیکھے ہوں کہ کانٹریکٹ ہوتا کیا ہے پریکٹیکلی. آپ دیکھتے ہیں کوئی بندہ کسی سے چیز خرید رہا ہے تو اس میں کیا کنسیڈریشنز ہوتی ہیں, آپ ایک کلائنٹ کے شوز میں کھڑے ہو کے چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو دین وہ اس کا بھی اسپیشلائز طریقے سے جب پڑھتے ہیں تو وہ ظاہر زیادہ آپ کو ہیلپ ہوتی ہے. اگر آپ کو ایک خالی آپ ایک بکش نالج نہیں لے رہے, آپ اس کو ایک ریئل ورلڈ کانٹیکس دے رہے ہیں آپ اپنا, تو ڈیفینیٹلی ہیلپس. میرا یہ تو پہلا آپ کا جو سوال تھا کہ اٹ ریئلی ہیلپس اف یو ہیو سم ورک ایکسپیرینس. اینڈ دین اس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ ماسٹرس کرنے جا رہے ہوتے ہیں, میں جب گیا کوئین میری میں گیا تو ان کے پاس 102 سبجیکٹ تھے, 3 سبجیکٹ میں نے سلیکٹ کرنے تھے. اتنا وہ ایک مشکل ڈیسیجن تھا کہ سارے انٹرسٹنگ سبجیکٹ سے کون کون سے سلیکٹ کروں. تو اٹ ہیلپس کہ آپ نے تھوڑا سا ایکسپیرینس لیا ہوا پہلے, تو آپ کو پتا ہوگا آپ کو شوق کیا, آپ کو ایریاز کون سے پسند ہیں. پاکستان میں اگر آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو کون سے ایریاز ریلیونٹ ہوں گے وہاں پہ. جیسے آئل اینڈ گیس اس ٹائم پہ بڑا پاپولر تھا, لوگ کافی آئل اینڈ گیس ریلیٹڈ سبجیکٹس لیتے تھے. آربیٹریشن بڑا پاپولر ایک سبجیکٹ ہے وہاں پہ. تو آپ تھوڑا سا فائدہ آپ کو سبجیکٹ سلیکشن میں بھی فائدہ ہوتا ہے, اور سبجیکٹ جب سلیکٹ کریں تو اس کو سمجھنے میں بھی آسان ہو جاتا ہے. اور بعد میں یہ کہ جب پڑھائی وہاں پہ میں نے کرا تھا تو اس میں مطلب کہ جو ایک پروسیس ہوتا ہے اگر آپ وہ فالو کریں, ایک میرا منی تھیسس یا ڈسرٹیشن لکھنا تھا, وہ مطلب کہ میرا اچھا ہو گیا. اس میں نے کافی ریسرچ کیا تھا. آربیٹریشن یا آن لائن ڈسپیوٹ ریزولوشن بیسکلی ٹاپک تھا اس کا, تو اس پہ میں نے کیا تھا. تو اٹ ہیلپ کہ تھوڑا سا وہ انٹرسٹ کا ایریا تھا تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا فائدہ ہو گیا. تو وہ تو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, مگر ڈسٹنکشن آ گئی. وہ اچھا رزلٹ تھا. جب بعد میں then it's the میں best kind of اسپیشلی پھر situation. واپس گیا تھا سیرمنی اٹینڈ کرنے, تو اچھا, اچھا I have رزلٹ آ another گیا. question. بہت سارے lawyer ہوتے ہیں نا, after they have done their LLB, so they have two paths. They can either do their LLM or they can do their bar course. تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ why did you choose LLM and not the BPTC? ہاں یار, یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. میں نے میرے ایکچولی جتنے بھی بیچ میٹس سے فرینڈس تھے جنہوں نے سال میں ایل بی کیا, اور 90% نے جو ہے وہ بار والا آپشن جو بی وی سی یا بی پی ٹی سی آپ کہہ رہے ہیں وہ والا آپشن سلیکٹ کیا. اور اس کا کافی آئی گیس ان کو فائدہ بھی ہوگا, کیونکہ وہ جو ہے لیٹیگیشن کرنا چاہ رہے تھے, یا اب بھی ان میں سے کچھ کر رہے ہیں اسلام آباد میں اور لاہور میں. تو وہ ان کا پریفرڈ آپشن تھا. میرا ٹو بی آنیسٹ اس وقت ذہن نہیں تھا بہت زیادہ لیٹیگیشن کرنے کا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں نے یہ سوچا کہ اسپیشلائز کرنا, ایکیڈیمک ایک ڈگری لینا جس میں زیادہ آپ ڈیٹیل میں ایک ایریا میں اسپیشلائز کر سکیں, مجھے وہ زیادہ پریفریبل لگا تھا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں جب ایل ایل ایم کر لیا, اس کے بعد جب میں نے واپس آ کے یہاں پہ پریکٹس شروع کی, تو میں نے اسلام آباد میں ایک لا فرم میں کام کیا کوئی 3 سال کے قریب, 3-3.5 سال. میں نے جب وہ کام شروع کیا تو میں نے وہاں پہ لیٹیگیشن بہت زیادہ کی, آلموسٹ 80% کی, اباؤٹ 20% آپ کہہ لیں وہ کنسلٹ یا کوئی ٹرانزیکشنل کام تھا. تو میں نے اتنی ڈیٹیل میں لیٹیگیشن کی, جتنے لوگوں نے بی وی سی کیا انہوں نے, کیونکہ وہ پھر آ کے ہائی کورٹ کے ایگزمپشن لے کے ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں پریکٹس کرنا چاہتے ہیں لوگ, اور وہ اس میں لرننگ میرے خیال سے بہت زیادہ نہیں ہوتی. میں نے تو 2-3 سال منشیانہ کام بھی کیا, بنا کے آپ جو پیچھے اسٹینو سے بات کرنا, آپ جا کے کورٹ روم میں پیچھے جا کے فائلیں نکلوانا, جو کام سارا ایک ہوتا ہے جو آپ گراؤنڈ لرننگ سے آپ کو جو ملتا ہے, تو وہ میں نے سارا کام 2-3 سال جو ہے ہارڈ کور لٹیگیشن کی کچہری میں پنڈی اسلام آباد میں. تو اس سے جو مجھے ایکسپیرینس ملا وہ ٹو بی آنیسٹ میرا نہیں خیال آپ کو کوئی
بار میں بھی آپ کو مل سکے گا, کیونکہ میرا اپنا اوپینین ہے. آئی ایم شیور بہت فائدہ ہوتا ہوگا اس پروگرام کا بھی, بٹ کیونکہ وہ مجھے ریئل ورلڈ اتنا ایکسپیرینس اس سے مل گیا کہ وہ میں کافی زیادہ چیزیں ایسی سیکھ گیا جو لوگ خالی ہائی کورٹ پریکٹس کرنے سے نہیں سیکھ سکتے. تو لوور کورٹ کا ایکسپیرینس بہت ضروری ہے میرے خیال سے. تھوڑا سا گرانٹ ورک جو ہوتا ہے, جو یہ آپ کو کچھ پہلے سال دھکے کھانے پڑتے ہیں, مگر وہ پوری آپ کو زندگی فائدہ دیتا ہے. جو آپ نے وہ چیزیں, جو بیسک کانسیپٹس آپ سیکھتے ہیں, طریقے سیکھتے ہیں, لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا سیکھتے ہیں ڈفرینٹ لیولس پہ, مینیج کرنا اپنے آپ کو بھی ایسی انوائرمنٹ میں, بہت اچھا ایکسپیرینس تھا وہ. تو وہ مجھے اس کا سبسٹیوٹ مل گیا اس لحاظ سے. اچھا, یہ کوشچن ہے عزیز الرحمان کا, واٹ از دا پروبیبلٹی آف سیکیورنگ این آرٹیکلنگ پوزیشن اسپیشلی if you are an internationally trained lawyer and are going through NCA process. اچھا, before you answer the question, I want to let the viewers know کہ اگر ان کے کوئی بھی questions ہیں about corporate law, about practicing law in Canada or practicing even in Pakistan. So Bilal has practiced in Pakistan, he's now practicing in Canada, and he has also done his LLM. Any questions about that? تو اگر آپ کے کوئی کوشچن ہے تو پلیز رائٹ دیٹ ان دا کمنٹ سیکشن اینڈ he'll answer your questions because we'll be winding the show in another 10 minutes. تو عزیز الرحمان کا جو کوشچن ہے کہ جو آرٹیکلنگ کی جو ہے سیکیورنگ اینڈ آرٹیکلز, وہ اگر آپ NCA کے پروسیس سے گزر رہے ہیں تو ہاؤ ڈیفیکلٹ آر دے؟ بڑا اچھا کوشچن ہے یہ. بڑا ہر بندے کا ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے. میرا اپنا یہ ایکسپیرینس ہے کہ جو تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا کافی لوگوں سے, کہ مجھے تو آرٹیکل کرنے نہیں پڑے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا اگر کسی اور کنٹری میں کامن لا جورسڈکشن میں ایکسپیرینس ہو, لیٹ سے 1-2 سال یا اس سے زیادہ ہو, میرے 8 سال کا ایکسپیرینس تھا, تو آپ اس کی بیسس پہ یہاں پہ اپنی لائسنسنگ پروسیس میں ایگزمپشن اپلائی کر سکتے ہیں فار آرٹیکلنگ. میں نے اپلائی کی. اس میں بیسکلی آپ کو اپنے پاسٹ امپلائر سے ڈیٹیل لیٹر لینا پڑتا ہے کہ آپ نے XYZ ٹائپ کے کام کیے, لیٹر آف گڈ اسٹینڈنگ لینے پڑتے ہیں بار کاؤنسل سے, اپنی ہوم جورسڈکشن سے, ایک ڈیٹیلڈ ایک لمبا تھوڑا ریزیومے بنانا پڑتا ہے آپ کو, لیٹ سے کوئی 20-24 پیج لمبا, جس میں آپ ڈیٹیل میں لکھیں گے آپ نے کیا 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 اور آپ کو آرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ exempt کروا لیں, then of course then you don't have to do the articles, you get exempt. You just have to attend a 3-day course in lieu of the articling requirement. So that worked out for me. Having said that, اگر آپ نے اگر نہیں, کچھ لوگ کوئی آپشن ہوتا ہے وہ پھر بھی آپ نہیں کرتے بیکاز وہ آرٹیکلس کرنا چاہتے ہیں, یا پھر ایگزام کے تو ظاہر کرنا ہی پڑتا ہے. آرٹیکلنگ کا یہاں پہ یہ ہے کہ بڑا کمپیریٹیو ہے. دیر از اے پروسیس لائک اٹ از ان انگلینڈ اینڈ دی US, کہ آپ کو ایک 1.5-2 سال پہلے اپلائی کرنا پڑتا ہے کچھ لا فرمس میں, جو ایک پیپلج کی طرح ہے. یہاں پہ وہ سمر اسٹوڈنٹس لیتے ہیں, پھر وہ اس کے جی میں ایگزیکٹلی وہ ایک پروسیس ہے, تھوڑا ریجیمنٹڈ پروسیس ہے. سوری بولیے عرفان. میں کہہ رہا تھا کہ جو آرٹیکلس کا آپ جیسے بتا رہے ہیں, اٹ سیمس لائک اٹس سیم ایز پیوپلج. جیسے اگر UK میں کسی نے پیوپلج کرنی ہے تو they have to apply 1.5 year before, they have to have their experiences and everything. So what you are advising is کہ it's better to have your experiences from Pakistan or another common law jurisdiction, اور پھر آپ اس کی بیس پہ آپ آرٹیکلس کی ایگزمپشن اپلائی کر دیں. that's a better route. ہاں, اٹ میکس اٹ مچ ایزیئر. ظاہر ہے آپ کا ٹائم بھی 1 سال کا, یہاں پہ 1 سال کی ریکوائرمنٹ ہے, تقریباً 10 مہینے سے 1 سال ہے آرٹیکلس کی ریکوائرمنٹ جو ہے. اس میں جیسے میں بتا رہا ہوں, کچھ بڑی فرمز میں جو ہے وہ یو ہیو ٹو اپلائی اہیڈ آف ٹائم, مچ لائک دا پیوپلج ان انگلینڈ, اور تھوڑا سا اس میں پلاننگ کرنی پڑتی ہے, تھوڑا سا آپ کو ہاتھ مارنے پڑتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے آرٹیکلنگ. تو اٹس کمپیریٹیو, اسپیشلی لائک ان آنٹیریو ان دا GTA ایریا, جو گریٹر ٹورانٹو ایریا ہے, جس میں ٹورانٹو, مسیساگا اور بڑے شہر ہیں, ان ایریاز میں, ان سٹیز میں کافی کمپیریٹیو ہے. اگر آپ کسی اور شہر میں یا کسی اور تھوڑے ریموٹ ایریا میں تو شاید اتنا کمپیریٹیو نہ ہو. بٹ یہ ہے کہ ایک تو یہ آپشن ہے کہ آپ آرٹیکلس کریں. دوسرا جو سوال انہوں نے پوچھا, اس کا یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ایک آپشن ہے کہ پچھلے 3-4 سال پہلے یہاں پہ انہوں نے ایک نیا پائلٹ پروجیکٹ اسٹارٹ کیا, کیونکہ یہاں پہ آرٹیکلنگ پوزیشنز جو ہیں ٹریڈیشنلی کم پوسٹ ہوتی ہیں اور اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے دیر واز اے بگ ایشو کہ دیر ور ناٹ انف آرٹیکلنگ پوزیشنز ٹو گو اراؤنڈ.
تو یہاں پہ لا سوسائٹی نے ایک نیا پروگرام سٹارٹ کیا کچھ یونیورسٹیز کے ساتھ, جہاں پہ آپ بیسکلی آرٹیکلنگ کی جگہ یو کین اسٹڈی ایٹ اے یونیورسٹی لا کالج فار 4 months, جو آپ کو ایکسپیرینشیل بیسڈ لرننگ ہوتی ہے, جس میں وہ بیسکلی آپ کو موک فائلز دیتے ہیں اور آپ ان پہ سیکھ ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ ایکچولی کسی فرم میں کام کریں. اس میں آپ یہ فائدہ ہے کہ اپنی پریفرڈ آپ ایریاز کے کچھ ایکسپیرینس لے سکتے ہیں, اور پھر وہ آپ کو وہی جو یونیورسٹی یا جو سوسائٹی آپ کو کہیں 3-4 مہینے کے لیے پلیس کر دیتی ہے ٹو گیٹ ریئل ایکسپیرینس ایٹ اے لا فرم اور ہاؤس اور گورنمنٹ لا ڈپارٹمنٹ. وہ ایک ہائبرڈ انہوں نے یہاں پہ نیا لانچ کیا ٹو فل یہاں پہ کمپٹیشن بہت زیادہ تھا, اس کی وجہ سے انہوں نے یہ ایک نیا LPP کے نام سے ایک پروگرام نیا نکالا, لائرز پلان, آئی فرگیٹ what the acronym is for, LPP ہے بیسکلی اس کا نام. تو اس میں یہ ایک نیا آپشن بھی ہے کہ آپ یو کین ڈو ہائبرڈ, اس میں آپ ایکسپیرینشیل لرننگ کر کے پھر 4-5 مہینے کی پلیسمنٹ کر کے آرٹیکل ریکوائرمنٹ پوری کر لیں. اچھا, سو آئی ہیو سم مور کوسچنس, اگر if you can answer them briefly. I think یہ انجو وقار کا جو question ہے, you have already answered that, but maybe you can explain a little bit more. So انجم, اگر آپ ویڈیو شروع سے دیکھیں گے نا تو بلال نے ایکسپلین کیا ہے کہ what's the process. ہم جو NCA وہاں کی نیشنل ایکریڈیشن کمیٹی ہے, اس کے تھرو آپ کو گزرنا پڑتا ہے, کچھ کورسز کرنے پڑتے ہیں, اور وہ once you do those courses and then you can also apply exemption for your articles if you have experience in Pakistan, and then you can practice there. Bilal, would you like to add anything to this question? نہیں, بس میں یہ کہوں گا کہ آپ بیسک کسی بھی ملک میں آپ کرنے پڑتے ہیں, NCA کے لکھنے پڑتے ہیں, اور پھر لائسنس کے ایگزام بھی دینے پڑتے ہیں, آرٹیکلنگ کرنی پڑتی ہے پوری. So regardless of whether you're licensed or practicing lawyer in any country, if you move to Canada, you have to do those 2 steps. Okay. So another question is, what route should a University of London LLB graduate follow if they want to practice in Canada? Would you recommend they pursue an LLM in Canada in order to ultimately practice there? I believe you practiced your LLM, sorry, آپ نے اپنا جو LLM کیا تھا وہ UK سے کیا تھا, right? کوئن میری سے نا? ہاں جی, اچھا, definitely. so what would you یہ recommend? UK سے LLM ہونا چاہیے یا کینیڈا سے ہونا چاہیے؟ اگر آپ کینیڈا سے کریں تو آف کورس زیادہ یہاں پہ آپ کے پراسپیکٹ ادھر ہو جائیں گے. اگر آپ نے یہاں سے ماسٹرز کا پروگرام کیا ہو تو ڈیفینیٹلی ہیلپ. آپ کا جو NCA کا پروسیس ہے شاید اس کے ایگزام میں بھی شاید آپ کو ہیلپ ہو جائے. تو ڈیفینیٹلی اگر پلان یہ ہے کہ یہاں پہ کام کرنا ہے, پریکٹس کرنی ہے کینیڈا میں, اگر آپشن ہے تو ڈیفینیٹلی آپٹ فار ڈوئنگ دا ماسٹرز ان کینیڈا ایز اپوز ٹو انگلینڈ اور آسٹریلیا اور اینی ویئر ایلس. ڈیفینیٹلی یہ بہتر آپشن ہے اس لحاظ سے. Okay, so this is a over-encompassing question. Please suggest a pattern to follow in the light of all the discussion. A summary starting from LLB. I think so. Ishtiyaq sir, what we have discussed is University of London کا LLB definitely helps. آپ پاکستانی LLB کرنے کی بجائے آپ وہ کریں, آپ انگلش لا پڑھیں گے, which then you can use if you want to practice in a different country. کوئی بھی آپ کینیڈا یا آپ UK میں یا آسٹریلیا کہیں پہ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں, and after that having experience is better before starting your LLM, and once you do your LLM that also helps. اور پھر جہاں پہ بھی جس بھی کنٹری میں آپ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں there are always some regulatory body ہوگی, جیسے ہماری پنجاب بار ہے, تو you have to go through that process, and once you go through that process you'll get your license for that country and you can practice there. So Bilal, I think we have talked about most of the things that we discussed, جو ہم نے ڈسکس کی تھی before this جو ہے نا session. اب آپ مجھے کچھ, I mean, what would you like to close with? What would you like to tell the students? What has been your biggest reason of success in your study or in your practice, and how can students manifest that in their own personal practice or study? عرفان, میں آپ کو بتاؤں, میرا جو ایک چیز جو میں نے سیکھی ہے پاکستان میں پریکٹس کر کے اور یہاں پہ آ کے, جب میں فارمیٹیو ایئرز جب میں ایگزامز یہاں پہ بھی لکھ رہا تھا اور کچھ جابس وغیرہ ڈھونڈ رہا تھا, آئی تھنک the most
most useful thing, in my opinion, which is not stressed enough, is networking. یہ جو ہمارا پروفیشن ہے لیگل پروفیشن، اس میں آپ جب پریکٹس بھی کر رہے ہوں یا آپ جب لا اسٹوڈنٹ ہوں، دونوں فیلڈز میں دی ابیلٹی ٹو نیٹورک، دی ابیلٹی ٹو میک کانٹیکٹس ان یور پروفیشن، دی ابیلٹی ٹو گیٹ آؤٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی موونگ ٹو اے نیو کنٹری. میں جب پاکستان میں تھا وہاں میں نے 8-9 سال پریکٹس کی، وہاں پہ کافی میں نے ٹائم گزارا. اسلام آباد پنڈی بہت بڑے شہر نہیں ہے، بار کے ان کی جتنی ہے اس کے حساب سے مطلب کافی زیادہ میرے وہاں پہ ایک اچھا نیٹ ورک تھا. جب پہ موو ہوا تو اس وقت I knew no one in the legal arts from scratch after 8 years of practicing in Pakistan. بڑا سیٹ بیک تھا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ریئلائز کہ جو وہاں پہ چیزیں کی ہیں وہی چیزیں یہاں پہ مجھے پھر سے کرنے کی ضرورت ہے. آئی جوائنڈ لوکل لا ایسوسیشنس، آئی جوائنڈ یہاں پہ جب آپ لا اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کوئی بھی سوچ رہا ہے کینیڈا موو ہونے کے لیے. جب آپ ایک لا اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، NCA کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، دیر آر ڈزنس اپون ڈزنس آف لا ایسوسیشنس. جیسے یہاں پہ ایک ساؤتھ ایشین بار ایسوسیشن ہے، ایک مسلم لائرس ایسوسیشن ہے، ہر شہر میں لوکل بار ایسوسیشنز ہیں، ڈفرنٹ ٹاپکس. سب کی ممبرشپ فری ہے فار اسٹوڈنٹس. یو ڈونٹ ہیو ٹو پے ٹو بیکم اے ممبر. اگر آپ ایک NCA کے اسٹوڈنٹ ہیں یا یہاں پہ ایگزامز لکھ رہے ہیں، اٹس فری فار یو. دین ون یو جوائن دیز آرگنائزیشنس، اس کے بعد وہاں پہ آپ کو ان کے ایونٹس بھی آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں. وہاں پہ آپ اور لوگوں سے، لائر سے مل سکتے ہیں. یو نو یہ بہت امپورٹنٹ ایک ایسپیکٹ تھا جو میں نے تھوڑی دیر بعد کچھ مجھے ٹائم لگا سمجھنے میں، کہ یہاں پہ آ کے بلائنڈلی لوگوں کو ای میلز لکھنا یا ریزومیز بھیجنا یا ریکروٹ سے کانٹیکٹ کرنا بالکل فائدہ مند نہیں تھا. پرسنل جو ایک ایفرٹ ہے ایک نیٹورکنگ کرنے کا، اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے. پاکستان میں جب پریکٹس کرتا تھا وہاں پہ بھی آپ جب ایک فرم میں پریکٹس کر کلائنٹ لیے یا اپنے آپ کو یو نو ٹو ایکسیل، یو نیڈ ٹو نیٹورک، تاکہ آپ کی پیپل اسکلز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس پروفیشن میں. اینڈ اسپیشلی جیسے پہلے کسی نے سوال پوچھا آرٹیکلس کے متعلق. If you have a few minutes, so there is one more question. I think it's kind of relevant and it will help a lot of students. So Sayyid Hassan Bukhari یہ جو ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ what field one should apply in to study an LLM in Canada? Would a general LLM suffice? Any particular specializations that that would help one in securing a job later? Is any particular specialization in high demand in Canada at the moment? So if you would like to comment on that. یار یہاں پہ ٹو بی آنیسٹ سارے ایریاز کی اتنی ڈیمانڈ ہے، کوئی ایک ون ایریا زیادہ نہیں. جیسے کچھ یہاں پہ کیلگری میں رہ رہا تھا تو آئل اینڈ گیس کا ایک زمانے میں وہاں پہ بہت زیادہ کام ہوتا تھا. آج کل تھوڑا وہاں پہ ڈاؤن فال چل رہا ہے آئل اینڈ گیس کا. تو ایک زمانے میں آئل اینڈ گیس کی لوگ ڈگریاں لے کے وہاں پہ کافی جاتے تھے. بٹ LLM زیادہ مطلب کہ بہت زیادہ اسپیشلائز نہیں کر سکتے. کارپوریٹ لا ہی آپ لیں گے یا آپ آربٹریشن لے لیں گے یا آپ کرمنالوجی لے لیں گے تو دیر از اسپیشلائزیشن. بٹ ایریاز آف پریکٹس میرا خیال سے کہ آپ اگر کوئی بھی ایریا لے لیتے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں آپ پریکٹس کر رہے ہوں گے، you want to do, get a job or you'll definitely secure a job. ایسا نہیں ہے کوئی آپ کی، جیسے میں کہہ رہا ہوں اپنی انٹرپرسنل اسکلز، آپ کی اپنا ہارڈ ورک، ڈیڈیکیشن، ڈٹرمنیشن، یہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ میٹر کرتی ہیں ریگارڈلیس کہ آپ کون سا ایریا چوز کرتے ہیں. One way or another you'll succeed if you are steadfast and if you have those basic values and qualities. I think I would also like to add جو آپ پہلے بات کر رہے تھے نا کہ it's always important to find where your interest is. جیسے جب آپ نے پریکٹس کی پاکستان میں before doing your LLM you were able to find the areas that really interested you, and once you are working in those areas, either you are working in Pakistan or Canada or anywhere in the world, that definitely helps.
So thank you very much, Bilal. I know, Jana, I've taken 1 hour of your precious time, and I hope you're staying safe and not going out too much. And it was lovely talking to you. Thank you very much for joining. My pleasure, Irfan. Thank you for having me. ये जो भी हमने डिस्कशन की, मैं ऐसी डिस्कशन काफ़ी लोगों के साथ करता हूँ, मतलब कि यहाँ तो किसी का कोई क्वेश्चन हो, if somebody wants to contact me directly on LinkedIn, or email me, information बेशक मेरी आप शेयर कर लें, इरफान. I'd more than happy to answer any questions. कोई अगर सोच भी रहा है यहाँ पे मूव करने का या डिग्रीज यहाँ पे परस्यू करने का, more than happy to answer any questions and help in any capacity That's that I can. that's very generous and kind of you. I'll share your LinkedIn जो है वो मैं यहाँ पे share कर लेता हूँ comment में, and I'll also so the video is going to stay on Facebook. अगर आप हमारे Facebook, हमारा Blackstone School of Law का जो page है, तो maybe if you ever get time, if there are some comments from students or questions, you can answer them, or I can if there is and we'll try to answer them as well, although we are not the expert. So thank you again. Thank you very much for your time. My pleasure. Thank you so much for having me. Okay. All right. Assalamu alaikum.